کہنے لگے صدیقہ کائنات سے کہ عائشہ میں نے حضور کی ایک ایک سنت کو پورا کیا، کوئی ایسی سنت جو رہ گئی ہو جو میں نے ادا نہ کی ہو ذرا بتا تو صحیح کہ میں وہ بھی ادا کر لوں۔ صدیقہ کائنات کہتی ہیں بابا ابو بکر ہر جمعرات ہوتی، پچھلا پہر ہوتا، رات دن میں پچھلا پہر ہوتا، حضور مجھے کہتے کہ حلوہ بنا کے دو، میں حلوہ بناتی تو حضور علیہ السلام مدینہ پاک کے اس طرف نکل جایا کرتے تھے۔ سامعین محترم حضرت صدیق اکبر نے کہا وہی حلوہ تیار کرو، کوئی تو بیٹھا ہوگا جس کو حضور وہ حلوہ کھلایا کرتے تھے۔ سامعین محترم حضرت صدیقہ کائنات نے وہ حلوہ تیار کیا، آپ نے ٹیفن باندھا، ان راستوں کی طرف چل نکلے، کچھ آگے گزرے، ایک جھوپڑی تھی، اس جھوپڑی کے اندر ایک ایسا آدمی بیٹھا تھا جو وہ تھا معذور تھا، جس کی زبان بھی کام نہیں کرتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر جان گئے کہ یہی وہ شخص ہوگا کہ جس کو حضور آگے کھلایا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ٹیفن کھولا، آنکھوں سے وہ نابینا تھا، جب ٹیفن کھولا حضرت صدیق اکبر نے حلوہ اٹھا کے اس کے منہ کے اندر رکھا، وہ کہنے لگا آنے والے کی چال بھی وہی ہے، آنے والے کی خوشبو بھی وہی ہے، آنے والے کا انداز بھی وہی ہے، حلوے کا ذائقہ بھی وہی ہے، لیکن کھلانے کا انداز بتاتا ہے کہ کوئی اور ہے جو پہلے آتا تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا بابا تو نے سچ کہا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اگر سب کچھ وہی ہے تو کھلانے کا انداز بھی بتا دے، تجھے اسی انداز سے کھلا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ بابا کہنے لگا کہ مجھے وہ کھلایا کرتے کہ گرم گرم حلوہ میری زبان کو تکلیف دیتا تھا، آپ اپنی زبان پہ رکھ کے اس کی تپش کو کم کرتے، پھر وہ لقمہ اٹھا کے مجھے میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے جس سے مجھے تپش بھی محسوس نہ ہوتی، اور جب اس کے منہ کے ذائقے سے ہو کے آتا تھا تو پھر نہ جانے اس دنیا کی نہیں پھر کسی اور دنیا کی لذت ہی میرے سینے کے اندر محسوس ہوا کرتی تھی۔